اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی غیبی مدد کرے گا، غیبی مدد کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو عطا کرے گا۔ آج کا وظیفہ قرآنی آیت پر منحصر ہے، جس میں آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں اور اللہ کو یہی بات کہتے ہیں کہ مولا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو بڑا رحمان و رحیم ہے اور تو غیبی مدد کرنے والا ہے۔ قرآنی آیات ہوں، قرآنی کلمات ہوں یا قرآنی صورتیں ہوں، بڑی ہی طاقت و تاثیر والی ہوتی ہیں جب ہم اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں گے یا اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے اللہ سے کچھ مانگیں گے، اللہ کی تعریف بیان کر کے اللہ سے کچھ مانگیں گے تو رب کریم ہمیں ضرور عطا کرے گا، کیونکہ حقیقی مددگار صرف اللہ رب العزت ہے۔ دنیاوی جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ جو بندہ آپ کی مدد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو آپ کے لیے ذریعہ بنا کے بھیجتا ہے۔ حقیقی جو مددگار ہے وہ صرف اللہ رب العزت ہے۔ آج کا وظیفہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر منحصر ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے پہلے آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے، جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا، بڑا ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ عز و جل، صرف تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہے اور تیرے علاوہ کوئی اس کے لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا صرف تو ہے۔ تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یہ معلوم ہوا کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی عبادت میں شریک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ گناہگاروں کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے محبوب اور مقبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا کرو، کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کی برکت بہت ہی زیادہ ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجات کے لیے دعا کرے، تاکہ اس وسیلے کے صدقے دعا جلدی قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ وسیلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ۔ یہ سورۃ مائدہ کی آیت ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ سنن ابی ماجہ میں ہے کہ ایک نبینا صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس طرح دعا مانگنے کا حکم دیا: اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فاشفہ فیہ۔
جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب عز و جل کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ عز و جل، پس تو میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ یاد رکھیں، آج کی جو میں آیت آپ کو بتا رہی ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے، لہٰذا بالذات قادر و مستقل، مالک اور غنی بے نیاز ہونا ہے۔ تو میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج کا جو عمل آپ کو بتاؤں گی اسے آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بڑا ہی خاص، بڑے ہی مقدس کلمات ہیں جن کو آپ نے پڑھنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو عطا کرے گا۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ آپ نے روزانہ کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے اپنی حاجات اللہ رب العزت کے سامنے رکھ دیں۔ سب سے پہلے آپ نے آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے اتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر آپ نے اپنی حاجات، خواہشات اللہ کے سامنے رکھنی ہے۔ جب آپ نے دعا مانگ لینی ہے تو پھر آپ نے سب کچھ اپنے رب پہ چھوڑ دینا ہے۔ جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا۔ اسی طرح آپ نے ایک تسبیح شام کو پڑھنی ہے۔ آپ نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں اور رات کو نماز عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد اس عمل کو نہیں پڑھ سکتے تو پورا دن آپ کے پاس ہے، جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جو لوگ رات کو اس عمل کو نہیں کر سکتے وہ تہجد بھی اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت کی غیبی مدد آپ کو ملے گی۔ اللہ پاک فرشتوں کو انسانوں کی شکل میں بھیجے گا جو کہ آپ کی مدد کریں گے۔ رب کریم اپنے بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ کو سچے دل سے پکارتا ہے اللہ کریم رحمت بری نظر کرم ضرور برساتا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، روزانہ اس عمل کو کریں اور اس عمل کے فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی لاکھوں کروڑوں حاجات پوری ہوں گی، رزق اور دولت میں برکت ہوگی، گھر سے تنگ دستی ختم ہوگی، رزق میں فراوانی ہوگی، گھر میں خیر و برکت ہوگی، اتنی برکتیں ڈیرے جما لیں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے ضرور مالا مال کرے گا۔ اس عمل کو آپ حاجات کو پورا کروانے کے لیے، رزق دولت میں برکت کے لیے، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے، بندشوں رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، کالے جادو کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، بیماریوں سے نجات پانے کے لیے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں آپ نے اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ جو بندہ اللہ کی مدد مانگتا ہے سچے دل سے اللہ کریم اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ چند ہی دن کے اندر اندر آپ اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس عمل کو آپ نے تب تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کا کام نہیں ہو جاتا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جو بندہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کا دوست بن جائے گا، مستجاب الدعوات بن جائے گا، اور مستجاب الدعوات جو بندہ بن جاتا ہے اسے ولی اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا نیک بندہ کہا جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔